देखें سب سے پہلے تو اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے. جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا تو خطرہ یہ ہے کہ پھر سے یہ ایک کورونا تیزی سے پھیلے گی. اگر وہ پھر سے پھیلی تو اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. وزیر اعظم کا ملک میں بتدریج لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان. کہا شرائط پر عمل درآمد ضروری ہوگا ورنہ پھر لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے. ہر شعبے کے لیے ضابطہ کار تیار کر لیا گیا. ٹائیگر فورس انتظامیہ سے مل کر لوگوں میں شعور پیدا کرے گی. وزیر اعظم کا ارکان اسمبلی کو اپنے حلقوں میں ٹیمیں بنا کر مستحق افراد تک پہنچنے کا حکم. کہا عوامی نمائندوں کے لیے عوام کی خدمت کا یہ بہترین موقع ہے. ارکان اسمبلی مساجد میں ایس او پی پر عمل کرانے میں کردار ادا کریں. اتحاد اور نظم و ضبط کے ساتھ کرونا وائرس کا کامیابی سے مقابلہ کریں گے. یہ وہ تمام 1,54,000 نوجوان تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر ٹائیگر فورس کا حصہ بنے، اور سندھ حکومت نے صرف اس بنیاد پہ ان سے کام کرنے سے معذرت کر لیا ہے چونکہ شاید یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے. رواں ہفتے کراچی تک خیبر ٹائیگر فورس متحرک ہو جائے گی. معاون خصوصی عثمان ڈار کا اعلان. کہا سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کی حمایت سے انکار کر دیا. ٹائیگر فورس غیر سیاسی ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے. کورونا پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی رپورٹ پر سپریم کورٹ برہم. جسٹس گلزار نے کہا کسی حکومتی اقدام میں کوئی شفافیت نظر نہیں آ رہی. این ڈی ایم اے سے تفصیلات طلب. یکساں پالیسی کے لیے 1 ہفتے کی مہلت. چیف جسٹس نے کہا ڈاکٹر اسرار احمد کی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں. اگر ہم زکوٰۃ، صدقات اور فطرانہ کھا جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پالیسی نہ بنی تو عبوری حکم جاری کیا جائے گا. سندھ حکومت کہتی ہے 150 فیکٹریوں کو کام کی اجازت دیں گے. جامع پالیسی بنا کر تمام فیکٹریوں کو کام کی اجازت ملنی چاہیے. کورونا از خود نوٹس کی سماعت میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا اجازت دینے والوں سے پولیس والے تک سب کو نہ جانے کتنے پیسے دینے پڑتے ہوں گے. پولیس کو شہریوں سے بدتمیزی کی اجازت نہ دینے کا حکم. کراچی میں امراض قلب کے معالج سہولتوں کی کمی سے موت کے منہ میں چلے گئے. ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر نہ مل سکا. ایمبولینس 2 گھنٹے تک شہر کی سڑکوں پر گھومتی رہی. ڈاکٹر فرقان کی آخری کال نے سندھ میں طبی سہولتوں کا پول کھول دیا. جو سوال کرتے ہیں، جو الزامات لگاتے ہیں، ان سب کے نمائندے اس میں موجود ہیں. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہم سے کل بچھڑے ہیں، ان کو 2 جگہ پر جو بتایا جا رہا ہے جس کے لیے انکوائری چیف منسٹر صاحب نے کہہ دی ہے اور وہ انکوائری ہو رہی ہے. سندھ حکومت نے وہی کیا جو طبی ماہرین نے کہا. وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا صوبائی حکومت کے خلاف منظم سازش کیے جانے کا الزام. ڈاکٹر فرقان کے انتقال پر اظہار افسوس. وزیر اعلیٰ نے تحقیقات کا حکم دے دیا. کراچی یونیورسٹی میں قائم کورونا لیب چند ہی روز میں غیر فعال ہو گئی. تشخیصی نمونے بھی حاصل نہیں کیے جا رہے. عملہ غائب. سندھ حکومت کی پھرتیوں پر سوالات اٹھ گئے. سائنس سرکار خاموش. ملک بھر میں نادرا دفاتر کھل گئے. پنجاب کے مختلف شہروں میں نادرا مراکز کے باہر ہجوم منڈایا. لمبی قطاریں لگ گئیں. سماجی فاصلہ نظر انداز، کوئی نوٹس لینے والا نہیں. شناختی کارڈ آفس شام 4 بجے تک کھلے رہے. نادرا ملازمین کا دوران ڈیوٹی ماسک اور دستانوں کا استعمال. ٹنڈو العیار میں شہریوں نے دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کر ڈالے. نیشنل بینک کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد جمع. تنخواہ اور رقم نکلوانے والے افراد کو انتظامیہ فاصلے سے کھڑا کرنے میں ناکام.
लाहौर पुलिस और दुकानदारों में आंख मचोली जारी। ओछरा बाजार में ईद की शॉपिंग के लिए शहरी उमड़ आए। जूतों और कपड़ों की दुकानों पर रश लग गया। लॉकडाउन और एसओपी की धज्जियां उड़ा दी गईं। आमदनी कम मगर असासे ज्यादा। लीगी सदर शहबाज शरीफ नैब के रूबरू पेश। नैब टीम ने 2 घंटे से जायद पूछगछ की। अपोजिशन लीडर तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। 2 जून को दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कानून का एहतराम करते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा शहबाज शरीफ कैंसर का इलाज करा रहे हैं। कोरोना के बाद उनकी पेशी खतरनाक हो सकती है। मुस्लिम लीग इदारों का एहतराम करती है। हुकूमत सोच ले, जो वो आज बो रही है कल उसे काटना पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। लीगी रहनुमा 8 मई से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में शरीक होंगे। ने ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है ये भी इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं चल सकती, हमेशा के लिए नहीं चल सकती। इसमें भी बतदरीज हमने इसको तब्दील करना है। कोरोना कितने अरसे तक रहेगा, फैलाव कितना होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा जब तक पूरी कौम इकट्ठा नहीं होती वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी भी हमेशा के लिए कारामद नहीं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 20,000 से आगे निकल गई। मौलिक वायरस से 475 अफराद जाँ बहक। सिंध में 7,882, पंजाब में 7,646, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, बलूचिस्तान में 1,218, गिलगित में 364, इस्लामाबाद में 415 और आज़ाद कश्मीर में 71 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। इस साल ईदी का भी लॉकडाउन। स्टेट बैंक का ईद उल फितर पर नए नोट जारी न करने का फैसला। इत्तलाक जनरल पब्लिक स्टेट बैंक के मौजूदा और साबिका मुलाजमीन पर यकसा होगा। लाहौर में कोरोना वायरस से लड़ने वाला तिब्बी अमला भी तेजी से वायरस का शिकार होने लगा। डॉक्टरों के मुताबिक ताहाल हुकूमत ने मतलूबा सामान पूरी तरह फराहम नहीं किया। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय सिफारतकार पर वाज़े कर दिया जम्मू कश्मीर भारत का टूट अंग है। गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय दावा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा। भारत के मकबूजा कश्मीर में घिनौने मजालिम, RSS के दहशतगर्दों की आबादकारी का मंसूबा। कश्मीरियों के मकानात और दुकानों को गिराना शुरू कर दिया। लॉकडाउन और कोरोना की खिलाफ वर्जी पर कई अफराद गिरफ्तार। जाली सर्च ऑपरेशन में मजीद 4 नौजवान शहीद। वादी में खौफ की फजा। मुसलमानों पर भारत की जमीन तंग करने के लिए हिंदुत्व के पैरोकार सरगर्म। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का सोशल बायकॉट। गाजियाबाद में मुसलमान खवातीन पर तशद्दुद रोज का मामूल। मुसलमान खवातीन को गुलाम बनाने के नारे। कोरोना रिलीफ फंड में इमदाद के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और ऑफिसर्स भी मैदान में आ गए। जजों का फंड में 1-1 लाख का अतिया। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों ने 2 दिन की तनख्वाह फंड में जमा करा दी। यौम अली के जुलूस पर पाबंदी से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध का एलामिया। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज, फौरी समात की इस्तदा मंजूर। मजहबी रसूमात पर पाबंदी लगाना खिलाफ कानून है। जुलूसों के लिए भी SOPs बनाई जाएं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। हुकूमत को चाहिए कि हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, बल्कि लाइफ विद कोरोना के हवाले से किस तरह से हम कोरोना के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, इन चीजों को लेके चले।
MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے سندھ اور پنجاب کی حکومتوں کو یوم علی کے جلوس نکالنے میں رکاوٹ قرار دے دیا. کہا صدر اور وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی تھی کہ SOP کے تحت اجازت دی جائے گی. دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے بھی آگے نکل گئی. مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ کے قریب جا پہنچی. امریکہ رواں برس کے آخر تک کورونا ویکسین بنا لے گا. امریکی صدر نے بڑا دعویٰ کر دیا. صدر ٹرمپ نے ستمبر میں تعلیمی ادارے کھول دیے جانے کا عندیہ بھی دے دیا. امریکی وزیر خارجہ ایک بار پھر چین پر برس پڑے. مائک پومپیو نے چین کو وائرس کی شدت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ چین کے پاس وبا کو روکنے کا موقع تھا مگر اس نے حقائق چھپا کر دنیا کو گمراہ کیا. میں اس میں راشد لطیف بھی ہے کیونکہ مجھ سے جو ایفیڈیوٹ لکھوایا گیا تھا اس میں عامر سہیل اور راشد لطیف تھے جنہوں نے مجھ سے یہ ایفیڈیوٹ لکھوایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ سائن کریں گے. سابق فاسٹ باؤلر عطاء الرحمان نے راشد لطیف اور عامر سہیل پر چڑھائی کر دی. دونوں پر بلیک میلنگ کا الزام لگا دیا. کہا دونوں کرکٹرز کا کام ساتھی کھلاڑیوں کی باتیں ٹیپ کر کے انہیں بلیک میل کرنا ہے. PCB کی ڈریم پیئر مہم میں نو عمر بالر نسیم شاہ نے سابق اسپیڈ اسٹار وسیم اکرم کو بالنگ پارٹنر قرار دے دیا جبکہ فاسٹ بالر محمد حسنین نے وقار یونس کو بالنگ پارٹنر منتخب کر لیا. افغانستان کے صوبے ہلمند میں خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی فوجی اڈے سے ٹکرا دی. 18 اہلکار ہلاک، 25 سے زائد زخمی ہوئے.